آ جاؤ بھائی، باہر جو احباب تشریف فرما ہے اندر تشریف لے آئیں۔ کبھی کبھی اللہ پاک ہمیں زندگی میں بہت اچھے اور بہت خوبصورت موقع عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بہت ساری نعمتوں سے ہمیں وقتاً فوقتاً نوازتے رہتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرما دی، نعمتیں ملنے پر اگر تم شکر ادا کرو تو نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی۔ شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جب کوئی نعمت ہمیں عطا فرماوے تو سب سے پہلے تو ہم اپنی زبان سے اللہ کی تعریفی کلمات کہو الحمدللہ، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھایا ہے، مسجد میں بلایا ہے، ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، اور دین کی باتیں سننے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ دوسرا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نعمت کا حق ادا کیا جائے۔ آپ نے بہت سی مرتبہ سنا کہ صحابہ کرام ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بہت دور دور تک کا سفر کرتے تھے، اور صرف ایک دو دن کا نہیں بلکہ کئی مہینے گزر جاتے تھے علم کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کریم کا پیغام جاننے کے لیے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور آج اللہ پاک نے ہمیں وہ نعمتیں بہت آسانی کے ساتھ میسر فرمائی ہیں، ہمیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، علماء کرام خود ہمارے درمیان میں آتے ہیں اور ہمارے سامنے دین کی باتیں، اللہ کا پیغام، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو بولو یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ ابھی اس کی قدر کر لینی چاہیے، بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا نعمتیں ملنے پر قدر کرتے ہیں تو نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور ناقدری ہوتی ہے۔ ناقدری کا مطلب کیا ہے؟ ایسے موقع بار بار میسر نہیں ہوتے، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنا بار بار آدمی کو نصیب نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جاوے گا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ آج کا جمعرات کا مجمع آئندہ جمعرات کو اس دنیا میں ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بھی کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو اگر ہم نعمتوں کی ناقدری کریں گے تو پھر قرآن کریم میں بیان فرمایا ناقدری کا انجام تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس نعمت کو چھین بھی لیتے ہیں اور اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قدردان بنائے۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دین کی باتیں سننے کا موقع مل جانا، علماء کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع مل جانا۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات صحابہ کرام کے درمیان میں بھی بیان فرمائی، جس کا مفہوم اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ اب پوری زندگی ہم نے کئی مرتبہ دین کی باتیں سنی بھی ہیں، سناتے ہوئے سنتے ہوئے زندگیاں ہماری گزر گئی، لیکن زندگی میں جیسا عمل پیدا ہونا چاہیے تھا ویسا تو نہیں ہوا ابھی تک۔ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ دین کی باتیں اگر ہم طلب سے سنتے ہیں، ادب سے سنتے ہیں، طلب یہ ہے کہ آج ایک نیت درست کر کے بیٹھے، طالب بن کر بیٹھے کہ میری زندگی میں اللہ کے احکام لانا کتنا ضروری ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو داخل کرنا کتنا ضروری ہے، اور ادب یہ ہے کہ دین کی باتیں جب ہو رہی ہو تو ہماری توجہ کسی اور جگہ پر نہ جائے، طلب اور ادب سے سنتے ہیں تو اللہ پاک ضرور عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ حضرت قاری صاحب ہمارے درمیان میں تشریف لا چکے ہیں، بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو طلب بھی نصیب فرمائے، ادب بھی نصیب فرمائے، اور جتنی باتیں ہمارے سامنے رکھی جائے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔